سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہے۔ لائق کن فقاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی برتری، سب کچھ ہمارے ذہن میں جو بھی خیال آئے ایسے کبریائی کے تعلق سے وہ صرف اور صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر ہمارا ذہن کسی اور کی طرف مبذول ہو رہا ہے تو فوراً اپنے ذہن سے یہ خلل کو دور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے ذہن کو مائل کریں۔ آج کے درس کا موضوع قربانی کا مقصد۔ در حقیقت چند ایام کے گزرنے کے بعد ہم ایک عمل انجام دیں گے جس میں سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے آج کل یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہمارے جانور کی ویلیو یہ ہے، ہمارے جانور کی ویلیو یہ ہے، ہمارے جانور کی ویلیو یہ ہے۔ در حقیقت اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم جو اعمال کو انجام دینے جا رہے ہیں وہ انجام کس کے لیے، کس کی تعریف و توصیف ہونی ہے اس سے۔ گویا کہ ہم اپنے قیمتی جانوروں کے ذریعے سے ہم اپنی تعریف، اپنی داد و دہش کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ یہ عمل ریاکاری کے اندر شامل ہے، اور ریا کے تعلق سے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر کہ ریا شرک کا سب سے اسفل حصہ ہے۔ گویا کہ ہم ایک نیک عمل انجام دینے کے لیے اتنے پیسے صرف کیے، نیت کے بگڑ جانے سے اس کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی۔ ایک ہم کام انجام دے رہے ہیں، اپنے وقت کو ہم فارغ کر رہے ہیں، منڈی میں ہم جا رہے ہیں، جانے کے بعد ہم جانوروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈنے کے بعد ہم گھر لا رہے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تر و تازہ کر رہے ہیں، اپنے قیمتی پیسے کو ہم اس کے پیچھے صرف کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہم نے اپنے نفس کو، نفس کی تسکین کا ذریعہ سمجھا۔ گویا کہ وہ عمل، ساری محنت ہماری اکارت چلی گئی۔ تو ہمارے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم فوراً اس سے اپنے رخ کو موڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ابے قربانی ہی تو کرنا ہے، کیوں نہ نماز سے پہلے ہم انجام دے دیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ قربانی کرنا مقصود ہے، گوشت ہی کھانا مقصود ہے، دوسروں کو کھلانا ہی مقصود ہے، ہم اس سے پہلے انجام کیوں نہ دے دیں نماز سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اب اس بات سے، قرآن مقدس کی فصاحت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آ کر دیکھا تو گوشت موجود، تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہاری قربانی مانی نہیں جائے گی بلکہ تجھے پھر دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا۔ قرآن مقدس کی آیت سے استدلال ہو رہا ہے۔ ایک چیز اس میں سمجھنے کی ہے، کوثر جو ہمیں حوض کوثر سے ہمیں پینا نصیب ہوگا اگر ہمارے عقائد اچھے رہے، یقیناً ہم گنہگار سیاہکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے اگر ہمیں معاف کرے گا تو انشاءاللہ حوض کوثر سے ہم سب پانی پئیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حوض کوثر یعنی کوثر اور زمزم میں فرق کیا ہے، زمزم اعلیٰ یا کوثر اعلیٰ؟ تو اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے، جیسا کہ ہم واقعات سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، جبریل علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، اس وقت میں نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے آپریشن ہوا، نبی علیہ السلام کا آپریشن ہوا جسے شق صدر کہتے ہیں، یعنی سینے کو چاک کیا گیا۔ جب سینے کو چاک کیا گیا تھا تو اس وقت میں اس سینے کے اندر، دل کے اندر، قلب و جگر کے اندر جتنی بھی آلائشیں تھیں، دنیا کی محبت اور انسانیت سے قطع تعلقی، وہ سب کو دور کرنا مقصود تھا۔
دور کرنے کے خاطر جب سینے سے دل کو نکالا گیا اور آپریشن کرنے کے بعد تو اس کو صفائی کس سے کیا گیا؟ زمزم سے۔ حدیث کے ایک لمبی فہرست سے وہ محدثین نے جو استدلال کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پہ یہ عمل کو انجام دلایا، تو ایسے وقت میں وہ زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھلا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر سے زمزم کا مرتبہ اعلیٰ رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قلب کا جب آپریشن ہوا، ہارٹ کا آپریشن ہوا، تو ایسے وقت میں جو انجام دیا گیا اس کی شفافیت کے خاطر وہ زمزم کا پانی تھا، اسی لیے محدثین نے لکھا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا، یہ جو آگے آ رہا ہے 10 دن خصوصاً ذی الحجہ کا مہینے کی شروعات ہو رہی ہے، اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والا ہر نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب ان دنوں میں بہت سارے ایسے اعمال ہم انجام دیتے ہیں جس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کا صدور قرآن مقدس سے ہمیں ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حیات طیبہ سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اسے ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے خرافاتوں کی وضاحت ایک ایک کر کے آپ سنتے جائیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہونا کیا چاہیے تھا۔ سئل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، کہ مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، ان دنوں میں اعمال کیسے اعمال انجام دیے جاتے تھے۔ تو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل میں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اب قربانی کے اندر غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ قربانیاں ہم کریں تو کس کے نام سے کریں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ کے نام سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ جو انتقال کر گئے ان کے نام سے، وہ ان کے نام سے۔ یہ بالکل یہ لغو چیز ہے، بکواس چیز ہے، شریعت کے اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بتا رہا ہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، پوری کی پوری انسانیت کو یہ بتا دیجئے، یہ ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میرا نماز کا پڑھنا، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي میری موت، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اب ایسے وقت میں ہم کہیں، کوئی کہے پیر بخش کے نام سے ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہے مدار بخش کے نام سے ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہے ہم اپنے آبا و اجداد کے نام سے ہم قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل طریقہ رانگ ہے اور شریعت میں اس کا دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری کو تیز کیا، اور تیز کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دیا۔ روایت موجود ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1967 کے اندر ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد۔ روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ کہا، اور بسم اللہ کہنے کے بعد کہا اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول فرما، من محمد کی طرف سے، پیر بخش کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہاں مدار بخش کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، کسی کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان کر رہے ہیں، اور کرنے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں من محمد،
من کا مطلب فرام یعنی سے، کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ومن امتی محمد، اور امت محمدیہ کے طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، امت کو یاد رکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ عشق و محبت کا یہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت رہی ہوگی کہ ہمارے خاطر قربان بھی، جانور کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر. اس عمل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا. لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ہم دنیا کے باباؤں کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ یاد کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں ہم برکت سمجھتے ہیں. تو در حقیقت وہ برکت نہیں بلکہ وہ ایک حرکت ہے جسے ہم انجام دیتے ہیں. اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا بلکہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور کو ذبح کیا گیا وہ مطلق حرام ہے، مطلق حرام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا، یہ بالکل حرام ہے. روایتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس کس طریقے سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے. آج معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم قیمتی جانور لاتے ہیں اور لانے کے ساتھ اسے قربان کرتے ہیں کسی غیروں کے نام سے. غیروں کے نام سے اتنے پیسے ہم نے صرف کیے لیکن ہم نے اپنے عقل کو استعمال نہیں کیا. کتابوں کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، کتابوں سے ہم رہنمائی نہیں حاصل کرتے، لہٰذا یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پتہ چلا ہم نے کسی اور کو، کسی ڈھونگے کو ہم نے اپنا رہنما، اپنا قائد تصور کر لیا اور اسی کے دامن کو ہم تھام لیا اور اسے ہی ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. پتہ چلا وہ یہ چیزیں اپنی مفاد کے لیے بتایا کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانور کے جو کھال ہیں وہ تم مجھے دے دو، وہ چیزیں ادا ہو جائیں گی. اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جانور کے کھال کو اپنے مصرف میں لیا تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں، اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خلل پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو جانور لایا یہ جانور کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ جانور کی کیٹیگریز کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کون کون سے اوصاف پائے جانے چاہیے. تو سب سے پہلے سنین یضحی کل سنۃ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ. ترمذی، رواہ ترمذی، یہ حدیث کی روایت ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، آج کے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ میڈیا نے ایک شخص کو شائع کیا تھا، اس کے باتوں کو شائع کیا تھا. تو اس نے یہ کہا تھا یہ قربانی کا تعلق صرف حاجیوں سے، قربانی کا تعلق صرف حاجیوں سے ہے، عام انسانیت سے نہیں ہے، عام امت مسلمہ سے نہیں ہے. اس کا گڈب ہو رہا ہے اس حدیث سے. اگر کوئی ایسا خیال رکھتا ہے کہ صرف اور صرف عید الاضحیٰ میں قربانی نہ کیا جائے بلکہ صرف حاجیوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو روایت موجود ہے. سنیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام پذیر تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. بالمدینتی، مدینہ میں، 10 سنین 10 سالوں سے، یضحی کل سنہ، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. اب اس میں حج کا تعلق ہی نہیں ہے. حاجی حج کے لیے مکہ کو جاتے ہیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قربانی کر رہے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ قربانی امت مسلمہ پر ہے، امت مسلمہ پر نہ کہ صرف حاجیوں پر. اگر کوئی ایسا تصور کرتا ہے، اس کا نام طارق تھا، شاید طارق نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ صرف حاجیوں کے لیے. اگر ایسا خیال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے اور ہم اس کو دلیل بناتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ ایسے فرد ہیں جیسا کہ وہ سلمان رشدی ہے اور تسلیمہ نسرین ہیں، اسی کیٹیگریز کے لوگ ہیں. یہ بھی دجال ہیں وقت کے، جو دین کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں. اگلی روایت سنیں. ایک مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى هلالا ذی الحجة اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. رواہ مسلم. حدیث نمبر 1977. یہ ان دنوں میں کیے جانے والا عمل بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے انجام دے دیتے ہیں اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے.
حالانکہ یہ عمل اگر تھوڑی دیر کے لیے، چند ایام کے لیے، اگر ان 10 دنوں میں اپنی خواہشات کو، اپنی خوبصورتی کو یا اپنے آپ کو مزین کرنے کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں، چند دنوں کے لیے روک لیتے ہیں، تو بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ناخن کے تراشنے کو، ناخن کا تراشنا۔ در حقیقت ہم اسے کوئی عیب نہیں سمجھتے، اسے ہم عیب نہیں سمجھتے اور اسے ہم انجام دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بالوں کا تراشنا، حجامت بنوانا، یہ ان دنوں میں جس پر قربانی ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے، بچے۔ لیکن اگر ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے تو کیا ہم اسے انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم اسے انجام نہ دیں تو ہمیں اجر ملے گا جتنا کہ وہ قربانی کرنے والے شخص کو اجر ملے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو بچایا اور ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں کہ ہم قربان کر سکیں جانور کو، پھر بھی ہم نے نیکیوں کے خاطر کہ ہم تھوڑے دیر کے لیے اپنے وقت کو بچا کے رکھے اور ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، تو گویا کہ ہمیں اجر ملے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى ہلالا، جس نے ہلال دیکھا یعنی چاند دیکھا، ہلال کہتے ہیں عربک میں چاند کو، جس نے چاند دیکھا، ذی الحجہ کا، وہ ارادہ اور ارادہ کیا، ان یضحی قربانی کرنے کا اور جانور کو ذبح کرنے کا جس نے ارادہ کیا اور چاند دیکھا، فلا یأخذ من شعرہ، اسے چاہیے کہ حجامت نہ بنوائے، اسے چاہیے کہ حجامت نہ بنوائے، ولا من اظفارہ، اور چاہیے کہ وہ ناخن نہ تراشے۔ اس حدیث سے بالکل وضاحت ہو رہی ہے اس اعمال کے کرنے سے جسے ہم عیب نہیں سمجھتے، منع کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے۔ اب اس میں قیل قال کی گنجائش ہی نہیں، اگر ایسا کر لیتے تو کیا ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو کیا ہو جاتا، لیکن اگر ہم ایسا انجام دے دیتے اور اس سے اگر ہم رک جاتے تو ہمارا کیا نقصان ہونا ہے؟ اگر ہم رک جائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دینے والا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر لینا ایسے دور میں جہاں ہر جانب سے الغاریں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روکا جا رہا ہے، دوسرے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور دین کی شکل کو الگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اگر یقیناً ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو یقیناً یہ سرخ روئی کا ذریعہ ہوگا کہ جب حوض کوثر پہ ہمارا سامنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ وہ نیک عمل کیا ہے؟ اگر ہم نے سجدہ کیا ہماری پیشانی سے شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی، اور اگر ہم نے وضو کیا تو ہمارے اعضائے وضو سے شعاعیں نکل رہی ہوں گی۔ اسی علامت کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان رہے ہوں گے، اسی علامت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ تو گویا کہ ہر نیک عمل کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع میں اللہ کی رضا مندی ہے، تو اللہ کی رضا ہم سمجھ کے اسے انجام دیں تو یقیناً ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی قابل قبول ہوگا۔ اگلی روایت عن براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا يجوز في عصاحي الاوراء بين اوراءه المريضة بين مرضاه والارجاء بينة زرعها والكثير التي لا تنقي، رواہ ابو داود و ترمذی۔ جانور ہم خرید کے لاتے ہیں اور جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ایسا جانور، بہتر جانور تو یہ ہے کہ جو بالکل تر و تازہ ہو، لہیم شہیم ہو، موٹا ہو، تندرست ہو اور 2 دانتا ہو، اس کی دانتیں نکل گئی ہوں یعنی وہ بلوغ کو پہنچ چکا ہو، ایسا جانور ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کے خاطر 2-4 پیسے بچ جائیں، جا کے کھڈا جانور جس کی ہڈیاں عیاں ہو رہی ہوں ایسے جانور کو خرید کے لاتے ہیں۔ کچھ لوگ نکسیر بہ رہے ہیں جانور کا، وہ خرید کے لے کے چلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ناک کٹا کان کٹا کچھ دیکھتے نہیں کہ جانور ہی تو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اوصاف بیان فرمائے، اربع لا یجوز، اگر جس جانور کے اندر یہ 4 عیب پائے جاتے ہو لا یجوز، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اسے
اپنے اعتبار سے ہم جواز نکالتے ہیں اور مولویوں سے جواز کی امیدیں ہم تلاش کرتے ہیں، انہیں ان سے درخواست کر کے کوئی شکل ہو سکتی ہے، اب کتابوں میں دیکھیے گا ہم درخواست کرتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی کہہ بیٹھتا ہے چلو کوئی بات نہیں، کر دو، اللہ خوش ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اربع لا یجوز، اگر جس جانور کے اندر یہ 4 عیب پائے جائیں وہ جانور قربانی کے لائق نہیں۔ فی اضاحی الاورا، سب سے پہلے اورا کا مطلب ہوتا ہے بھینگا پن، جو جانور بھینگا پن ہو۔ نمبر 2 والمریضہ، جو مریض جانور ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی مرض لاحق ہو۔ اسی طریقے سے الارجا، وہ جانور لنگڑا ہو، اب اس طریقے سے بھینگا پن ایسا ہو کہ وہ عیاں ہو رہا ہو، دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جانور بھینگا ہے، یا اس طریقے سے وہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مرض کے اندر مبتلا ہے، یا ایسا لنگڑا جانور ہے کہ ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے لنگڑا پن عیاں ہو رہا ہے، اور انتہائی کمزور، لاغر، نحیف، کھوسٹ جانور، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی اگر ہم قربانی کر رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے، وہ گویا کہ ہم گوشت کھانے کی خاطر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی ہم اس کی بھی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ فی الاضاحی، قربانی، الاورا، بھینگا، ایسا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن عیاں ہو جائے، ایسا مریض جس کا مرض عیاں ہو جائے، ایسا لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن عیاں ہو جائے، اور ایسا جانور جس کے ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو بلکہ ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھے۔ اگلی روایت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجول الا مثنتا الا ان يسعر علیکم۔ اب جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے، دانتا ہونا چاہیے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا۔ حدیث نمبر 1963 ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جانور کے دانت نکلے ہونے چاہیے، جو حد بلوغت کی دلالت ہوا کرتی ہے، جو وہ دانت نکلے ہونے چاہیے، ایسے جانور ہمیں ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھیڑ ہے، دمبا ہے تو 1 سال کا ہے اور جانوروں کے ریوڑ میں وہ لپت ہو جایا کرتا ہے، اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس کی تر و تازگی کے اعتبار سے اگر پتہ نہیں چلتا تو ان جانوروں کو ہم قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بکری کی باری ہے، اگر بکرا کی باری ہے تو اسے کم سے کم اس کے دانت نکلے ہونے چاہیے۔ مسنتاً الا ان یسعر علیکم، وہ ہر حال میں اس کے دانت نکلے ہوں۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید قرباں کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ اہل البیت فیأکلون ویطعمون تباہ الناس فصارت کما ترى۔ اب ایک چیز اور ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے چند پیسے ہمیں عطا کر دیے تو ہم بہت زیادہ اترانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے کو فضول میں ہم ضائع کرتے ہیں۔ 10-12 بکرے لے کے آئے، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، پوتے کے نام سے، دادا کے نام سے، دادی کے نام سے، کیا مطلب؟ ایسے وقت میں ضرورت ہے فقراء اور مسکین کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، غریبوں تک پیسے پہنچانا، غریبوں کو اپنی قربانیوں میں شامل کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ ہم خوب اچھے حاجی صاحب کہلائے جائیں، ہم خوب پیسے والے کہلائے جائیں، ہم چودھری صاحب کہلائے جائیں، اس کے لیے ہم نے جانوروں کے ریڑ لگا دیے اور اس کے بعد ہم ذبح کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر پورے گھر والے کی طرف سے، یعنی گھر میں بہت سارے بچے ہیں، ہمارے بہت ساری بچیاں ہیں اور کھانا ایک ساتھ پکا کرتا ہے اور ایک ساتھ ہم مل کر رہا کرتے ہیں، ایسے وقت میں ہماری استھتی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جانوروں کو ذبح کریں الگ الگ ناموں سے، تو ہم ایک جانور ذبح کر دیں، وہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ کتنا بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے، کتنا اچھا معاشرہ اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے دیا ہے، لیکن ہم اس طریقے کو تو اختیار کرتے ہی نہیں، ہم داد و دہش کے خاطر بے شمار فضول خرچی کیا کرتے ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسا کہ روایت میں نے بتایا تھا کہ چھری حضرت اما عائشہ نے تیز کیا، تیز کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد یہ پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و تقبل من امتی محمد، کہ اللہ اس قربانی کو تو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے طرف سے۔ اب ایک بات اور یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد ہم گوشت کو اسٹور کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ گوشت کے اسٹور کرنے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قربان جانور کو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر ہم کر رہے ہیں، تو قربانی کرنے کے بعد ہم کھائیں، اور کھانے کے بعد غربا اور مساکین کو بھی کھلائیں۔ یہ پورے اسلام کا پورے سسٹم کا لب لباب، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، عقیقہ ہو، اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم غریبوں کی حمایت کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ ہم بعض موقع سے ہم اپنی قیمتی پیسوں کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، عمدہ کھانے کو ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، نہیں دیا کرتے، اس لیے ہمارے دل پہ بھی گرا گزرا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے خاطر اسلام کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی غریب نہ رہے، ہمارے محلے میں اگر کوئی پریشان ہے تو ہماری ہانڈیوں میں عمدہ غذائیں بن رہی ہیں تو وہ اس سے محروم نہ رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پورے ملت اسلامیہ کو یہ سسٹم دے دیا کہ ایسا کرو تو اس میں اس کو بھی یاد کرو، اس کا بھی حق ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلُوا، کھاؤ، مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو مانگنا پسند نہیں کرتے، منہ کھولنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی آہٹ کو بھی محسوس کیا ہے، اور اس قرآن مقدس کی آیت سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سفید پوش ہوا کرتے ہیں، اچھے لباس بھی پہنا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ہم ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بیان فرمایا قربانی کے گوشت کو کھاؤ اور ان تک پہنچاؤ۔ ان تک پہنچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے محلے میں رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور وہ کہہ نہیں سکتے، قانیہ وہ قناعت پسند ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، نام و نمود کے خاطر کسی کی شادی بیاہ میں یوں ہی نہیں شامل ہونے والے۔ القانیہ والمعترہ، اور ایک وہ فقیر ہے جو علی الاعلان کہتا ہے تھوڑے مجھے بھی دے دو، ایک وہ فقیر، اور ایک ہمارے محلے کے اندر رہ رہا ہے، غربتی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زبان پہ یہ سینٹنس نہیں آتا کہ کچھ ہمارے بچوں کے لیے بھی انتظام کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے علماء نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تعبیر نکالا گیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خود استعمال کیا جائے، ایک اپنے پڑوسی کو دیا جائے، اور ایک فقیر کو دیا جائے۔ در حقیقت ہم گوشت کے 3 قسم کرتے ہیں، 3 حصے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ عمدہ گوشت کو ہم کلیکٹ کر کے الگ رکھ لیتے ہیں، ہڈیوں کو کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور جو چھیڑچھڑے ہوا کرتے ہیں وہ فقیروں میں ہم تقسیم کیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا گویا کہ ہماری نیت کے اندر یہ خلل پایا جا رہا ہے۔ ہم نیکی حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ دیں کسی کو، سب کو سمیٹ کے ہم رکھ لیں۔ اگر ہماری نیت کے اندر ایسا چل رہا ہے تو ہم کسی کو نہ دیں، وہ بہتر ہے کہ ہم اپنے فریج کے اندر اسٹور کر دیں اور خود استعمال کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کیے جائیں، جانور ذبح کرنے کے بعد سارے گوشت کو ملایا جائے، اسے اتھل پتھل کیا جائے، اسے ملایا جائے، اور ملانے کے بعد خالص نیت کر کے ویٹ کر کے اگر آپ نکالنا چاہیں تو یہ بہتر ہے۔ نکال کے ہم اسے تعین کر دیے فلاں پڑوسی کے لیے، فلاں شخص کے لیے، فلاں شخص کے لیے، اور جو علی الاعلان مانگ رہے ہیں، غربا مساکین آ رہے ہیں، اس کے لیے جو بھی تھوڑے کر کے ہم تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ تو خاص طور سے اگر محلے میں ایسا پڑوسی رہ رہا ہے جو اپنی زبان کو ہلانا پسند نہیں کرتا، اس کا ہمارا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانی کے پاس رہ کر نگرانی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جانور کے پاس رہ کر قربانی کی نگرانی کرو۔ ہوتا یہ ہے جو قصاب آتے ہیں نا، بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں، وہ بوٹیاں چرا لیا کرتے ہیں،
بوٹیاں چرا لیا کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دن بھی انکشاف کیے کہ ایسے ایسے افراد آئیں گے، لہٰذا نگرانی کرو۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے پاس رہ کر نگرانی کروں، اور ان کے گوشت کا بھی نگرانی کروں، اور ان کے کھالوں کا نگرانی کروں، اور ان کی اوج کی بھی نگرانی کروں، اور جو چیزیں ہوں وہ اسے میں صدقہ کر دوں۔ اب کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں سہولت کی بنا پہ سوچتے ہیں چلو سری اور جو پایا ہے وہ قصاب کو دے دیں، یا اس طریقے سے اوج قصاب کو دے دیں، خال قصاب کو دے دیں۔ یہ بالکل منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے، ہم اسے قصاب کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ قصاب کی جو اجرت بنتی ہے ہم اجرت دیں، قربانی کے جانور سے ہم نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ موجودہ وقت میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ قصاب بہت ساری جگہوں سے گوشت کو سمیٹتے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، 1717 نمبر حدیث ہے، مسلم میں 1317 نمبر حدیث تھی جو اوپر گزر چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من باع جلدا اضحیہ فلا اضحیۃ لہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ جس نے قربانی کے جانور کے کھال کو فروخت کیا، جس نے قربانی کے جانوروں کے خال کو فروخت کیا، فلا اضحیۃ لہ، اس کی قربانی قابل قبول نہیں، اس کی قربانی مانی نہیں جائے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کو خان کو ایکترت کیا جائے، ایکترت کرنے کے بعد اسے بیت المال کے اندر بیت المال کے حوالے کیا جائے، غربا و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہمارے محلے میں ایسی بچیاں ہیں جو بن بیائے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو ہم بیک وقت سارے پیسے کو ہم نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ان کے لیے ہم ہدیہ و تحائف کے ایک پیکٹ بنائیں، چاہے وہ اس نے فریجر کی شکل میں ہو، یا اس طریقے سے گیزر کی شکل میں ہو، یا اس طریقے سے مکسر کی شکل میں ہو۔ ان شکلوں میں ان پیسوں کو ہم استعمال کریں اور اسے ہدیتاً ہم دیں، اپنی یوا کی طرف سے ہم ہدیتاً دیں کہ ہمارا سسٹم ہے، ہم نے اس کو تعین کیا ہے، تو گویا کہ ایک بچی کی مدد بھی ہو جائے گی اور ہمارا وہ کھال صحیح جگہ استعمال بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ روایت سنیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں چلتا ہے کہ اگر جانور کو ہم نے خصی کیا ہے تو یہ قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور بعض جانور ایسے کہ ہم نے جانور خرید کے لائے، نیت یہ تھی کہ ہم نے بالکل تر و تازہ جانور دیکھا اور پتہ چلا کہ جانور لانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور بھڑنے کے بعد اس نے سینگ توڑ دیا یا اس طریقے سے کان کے اندر ہول کر دیا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس گنجائش ہے ایٹ ٹائم کہ ہم دوسرے جانور کو ہم خرید سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے جانور کو خرید کے ہم قربان کریں۔ اور اگر بالکل گنجائش نہیں ہے اور ہم نے سارے پیسے صرف کر دیے اس جانور کے اوپر، تو ہم اس جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک جانور پورے گھر والے کے لیے کافی ہے، ترمذی، ابن ماجہ اور موطا کی روایت ہے۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اگر گھر میں مرد ہو ہی نہ تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اگر ہو تب بھی اگر خواہش رکھتی ہے تو قربانی کر سکتی ہے۔ میت کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے، میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، میت کے لیے جائز نہیں ہے، میت کے لیے جائز نہیں ہے، میت کے طرف سے جائز ہے۔ اگر کوئی ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے چاچا اگر کوئی رخصت ہو گئے تو ہم نے کہا کہ فلاں کے طرف سے، یعنی ہم قربان کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم خصوصاً کر رہے ہیں کہ باپ کے لیے، دادا کے لیے یہ قربانی بالکل گنجائش نہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قربانی کی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں ہم کون سے اعمال انجام دیں؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر ہم حج کے دوران ہوں، ہم حج کرنے کے لیے نکلے ہوں تو ایسے وقت میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم اپنے مقام پہ ہیں تو ایسے وقت میں 9ویں ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال کی اور پچھلے 1 سال کی، گویا کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے عوض میں معاف کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایک تو میں نے رکھ لیا، ایک اور صحیح، ایک اور رکھ لے، 10 کو بھی رکھ لے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں
بالکل 10 کو رکھنا حرام ہے، 10 کو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جس دن عید الاضحیٰ ہے اور جس دن عید الفطر ہے، متفقہ فیصلہ ہے تمام محدثین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی دلیل نکال کے لا رہا ہے دوسری کتابوں سے، وہ فرضی دلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے بہترین عمل یہ بھی ہے، عمل میں یہ شامل ہے کہ تکبیر کہا جائے بآواز بلند، جب گلیوں سے